بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد میں ولاگ بنا رہی ہوں، تو کافی عرصے سے میں نے کوئی ولاگ نہیں ڈالا، لیکن آج دل کیا کہ پھر سے ایک ولاگ بنایا جائے ان لوگوں کے خلاف جو کہ کرپشن کر رہے ہیں، جو کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ بھی کھیل کر رہے ہیں، اور تو اور ہر چیز میں مہنگائی چھائی ہوئی ہے، تو تعلیم بھی اتنی مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے کہ ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے۔ تو یہ دیکھیں، بس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں اردو بازار۔ شراز کوچ میں ہم لوگ بیٹھ کے تو اردو بازار میں جا رہے ہیں تاکہ بچوں کے کورس وہاں سے لیے جائیں، ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑ جائے، کیونکہ یہ تو شروع سے ہی پتہ ہے کہ اسکول والے جو ہیں وہ کورس بہت مہنگا دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ اگر اتنا ہی مہنگا دیتے ہیں تو آپ نے گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو کیوں نہیں ڈالا؟ تو ایسی بات نہیں، میں نے 6 مہینے ہو گئے ہیں بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہاں کی تعلیم کیا ہے اور بچوں کو پڑھا سکتی ہوں کہ نہیں پڑھا سکتی۔ تو 6 مہینے ہو گئے بچے وہاں پہ جا رہے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں پڑھا رہے۔ وہ صرف ایک صفحہ بچوں کو لکھنے کو دیتے ہیں اور کوئی سارا دن میں کام نہیں دیتے، وہی کام گھر سے کر کے آنا ہے اور وہی کام وہیں پہ۔ تو ایک صفحے سے بچہ کیا سیکھے گا؟ میں نے خود سے نگرانی کی بچوں کی، خود سے توجہ دی، دیکھا روز کہ کیا کام اسکول میں وہ کروا رہے ہیں کیا نہیں کروا رہے، لیکن بالکل بھی وہاں پہ کچھ بھی بچوں کو نہیں سکھایا جا رہا تھا۔ تو پھر میں نے محلے کے ہی ایک سب سے سستے اسکول میں آپ کہہ لیں کہ میں نے اپنے محلے کی ایک اسکول میں ڈالا ان کو، جو کہ پرائیویٹ ہے۔ لیکن جب میں نے بکس کا پتہ کیا، ایڈمیشن فیس کا پتہ کیا اور منتھلی فیس کا پتہ کیا، تو آپ یقین کریں پھر بھی ہماری چیخیں نکل گئیں کہ اتنے ہلکے سے اسکول میں نے ڈالا ہے اپنے اوقات کے مطابق، پھر بھی مجھے وہ بہت مہنگا لگا۔ تو میں نے تھوڑی سی بحث مباحثے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز مجھے بکس لکھ دیں تاکہ میں اردو بازار سے لے آؤں تو شاید مجھے کچھ فرق پڑ جائے۔ تو میرے بہت زیادہ کہنے پہ انہوں نے مجھے بکس تو لکھ کے دے دی، لیکن اب پتہ نہیں وہ بکس انہوں نے مجھے غلط لکھ کے دی ہیں یا کیا وجہ ہے۔ پورا اردو بازار آپ اس ویڈیو میں میری وہ ساری خواری دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ میں نے کی، وہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے؟ فیصلہ آپ لوگ کرنا اور کامنٹس میں بتانا کہ کیا ہم لوگ غریب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلا سکتے؟ اچھی تعلیم تو دور کی بات ہے کہ بہت ہائی فائی اسکول میں نے ڈالا ہو، نہیں، میں نے اپنے اوپر اوقات کے مطابق ہی ایک ہلکے سے چھوٹے سے اسکول میں ہی اپنے بچوں کو ڈالا ہے، لیکن جو کہ پرائیویٹ ہے، تاکہ بچہ اگر صبح اٹھے تیار ہو کے جائے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے آئے اچھا، کہ بچوں کو اتنی تعلیم تو ملے کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو ان سب کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک اسکول میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا ہے۔ تو میں اردو بازار گئی ہوں بکس لینے، تو اتنی خواری ہوئی ہے ہماری اس ویڈیو میں، آپ وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اور میری ہی نہیں، وہاں پہ جتنے بھی والدین کھڑے تھے ان سب سے بات ہوئی ہے، وہ سب اسی طرح پریشان ہیں بکس کے لیے کہ یہاں سے بکس ملتی نہیں اور اسکولوں والے بہت ہی مہنگی دے رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں ان پہ کون ایکشن لے گا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو بس ایسے ہی ایک ویڈیو بنائی ہے کیونکہ مجھے بہت 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 زیادہ خواری ہوئی اپنے بچوں کی بکس کو لے کر۔ تو آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں سے نہیں پتہ کیا، تو کہیں سے بھی جو بکس انہوں نے لکھ کے دی ہیں کہیں سے بھی نہیں مل رہی۔ آخر اس بات کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی اپنی ہی بکس چھپائی ہوتی ہیں؟ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو کمنٹس میں پلیز مجھے بتائیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں بچوں کی تعلیم کو اس قدر کر دیا گیا ہے مہنگا، اور اس قدر خواری والدین کو دی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ کورس اپنے پاس رکھتے ہو تو 500 600 1000 اتنا آپ اوپر لے لیں تو بچوں کو کورس دے دیا کریں، اتنی خواری سے والدین بچ جائیں۔ یہ آنا جانا، بسوں کے دھکے کھانا، یہ سب جو ہے ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔
اس میں بھی پیسہ لگ جاتا ہے، یہ نہیں کہ آنے جانے میں پیسے نہیں لگتے۔ گھر کا کام چھوڑ کے جانا، ایک ماں کے لیے گھر کا کام چھوڑ کے جانا، بچوں کو چھوڑ کے جانا، اور پھر سارا دن لگ جائے بازار میں اور پھر بھی بکس نہ ملے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوا ہے آج، اور بہت زیادہ گرمی اور یہ بارش کی وجہ سے جو سڑکوں کا حال تھا وہ سب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ روڈ کے کس طرح سے روڈ ہوئے پڑے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب آپ اس ویڈیو میں پوری میں خود سے واچ کر لیں کہ کس کس آدمی کے پاس، کس کس شاپ والے کے پاس میں گئی ہوں، لیکن بکس کا کہیں اتا پتہ نہیں، کوئی نام نہیں کہ یہ بکس کہاں سے ملیں گی۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ یہ آگے 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 بھیج رہے ہیں ہمیں، اور اسی آگے پیچھے میں ہم نے مارکیٹ جو ہے وہ گھوم لی، لیکن بکس ہمیں پھر بھی کہیں سے نہیں ملی۔ صرف ایک شاپ سے 2 بکس مل رہی تھی، پھر وہ بھی میں غصے میں چھوڑا ہی، میں نے کہا ان 2 کو لے کے میں نے کیا کرنا ہے، جب پورا کورس مجھے اسکول سے ہی لینا ہے تو پھر ان 2 بکس سے کیا ملے گا۔ آپ ویڈیو میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ میں جس کو بھی شاپ والے کو یہ بکس دکھا رہی ہوں وہ کہہ رہا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایسی کون سی بکس ہیں جو یہاں سے اردو بازار کراچی کا سب سے بڑا بازار ہے، یہاں سے نہیں ملی تو پھر وہ کہاں سے ملنی ہے اور کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کوئی اگر مجھے کامنٹس میں بتا سکے تو پلیز بتائیں کہ آخر کیوں نہیں مل رہی۔ یہ سب دیکھنا آپ ویڈیو میں، سب مجھے آگے الطاف بھائی کی شاپ ہے وہاں پہ بھیج رہے ہیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، ڈھونڈتے آخر کار ہم الطاف بھائی کی دکان پہ بھی پہنچ گئے، تو لیکن اس کے پاس بھی یہ والی بکیں نہیں ہیں۔ سب نے کہا نہیں وہاں سے مل جائیں گی، وہاں سے ضرور مل جائیں گی، لیکن یہ بکس وہاں سے بھی نہیں ملی۔ پھر الطاف بھائی نے بتایا ہے کہ کوئی مریم نام کی شاپ ہے، یہ بلڈنگ میں ہے، وہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گی، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں اور دیکھا ہے تو وہ شاپ بند تھی، اور تقریباً 1 ڈیڑھ کا ٹائم ہمیں ہو چکا تھا۔ گھر سے ہم جب نکلے تھے تو 10 کا ٹائم تھا، اور جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ہمیں 1 ڈیڑھ کا ٹائم ہو گیا، 1:30 بج گیا تقریباً ہمیں۔ یہ دیکھیں آپ، سب کا سر ہل رہا ہے، نام ہے، کسی نے نہیں کہا کہ جی کوئی 1 یا 2 میرے پاس ہیں، 1 2 کہیں اور سے لے لیں۔ اس طرح بھی ہوتا تو میں لے لیتی کہ 2 بکس یہاں سے لے لی، 2 وہاں سے لے لی، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ بکس کہیں سے مل ہی نہیں رہی۔ یہ دیکھیں، کوئی بھی نہیں بولے گا کہ ہاں کوئی اس میں سے 1 بکس میرے پاس ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ حیرت کی بات ہے یا پھر دکھ یا افسوس کرنے کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح بس چیک کرتے ہیں اور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایسی کون سی بکس ہے بھائی؟ اور اتنے چھوٹے سے بچوں کی بکس ہیں، کیوں نہیں مل رہی؟ اگر نرسری KG1 ان کی بکیں یہاں سے اردو بازار سے نہیں ملیں گی تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ ہم لوگ بالکل تھک گئے، چکنا چور ہو گئے تھکن سے، لیکن بکس پھر بھی ہمیں کہیں سے نہیں ملے۔ 1:30 بج چکا تھا، ہم لوگ مریم شاپ پہ گئے تو وہ شاپ جو ہے وہ اس وقت بند تھی۔ یہ دیکھیں، یہاں سے ہم اس بلڈنگ میں جائیں گے جہاں کا یہ سب لوگ بتا رہے ہیں الطاف بھائی کے بعد یہ مریم والی کوئی شاپ ہے، وہاں کا سب لوگ بول رہے تھے کہ وہاں سے ضرور مل جائیں گی، لیکن جب ہم بہت زیادہ ویٹ کر چکے وہ شاپ بھی نہیں کھلی۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو اس دن، تو وہاں سے مطلب پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یہ بھی کوئی کنفرم نہیں۔ آپ یہ حالت دیکھیں، بازار کی حالت دیکھیں، اس طرح اس حال میں ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں۔ بارشیں آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیسی ہو رہی ہیں، تو اس قدر یہ ٹوٹے پھوٹے روڈ، یہ کراچی کا حال ہے۔ اس طرح ہم لوگ گئے ہیں ڈھونڈ کے، اگر چیز مل جائے تو پھر بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ چلو جس مقصد کے لیے انسان نکلا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو جب مقصد بھی پورا نہ ہو تو پھر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہم لوگ اس بلڈنگ میں پہنچ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ میری خواری دیکھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر پریشانی کا عالم ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ پوری اوپر تک بلڈنگ میں جا کے تو دیکھ کے آئی ہوں کہ شاید یہ دیکھیں، یہ ہے مریم شاپ اور یہ اس وقت بند ہے۔
تو کوئی کہہ رہا تھا جی دیر سے کھلتی ہے، کھل جائے گی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. میں نے کہا چلو اور ویٹ کر لیتے ہیں، 1:30 تو بج گیا ہے. تو پھر اب میں نے کہا پورا اوپر تک دیکھاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہیں سے اوپر سے مل جائے مجھے تو بکس سے مطلب تھا، یہ تو نہیں کہ یہاں سے لینی وہاں سے لینی. تو یہ دیکھیں اوپر تک پھر میں گئی ہوں، تو اوپر بھی سب نے مجھے نہ میں جواب دیا، کسی نے بھی نہیں بولا کہ اس میں سے کوئی 1-2 بکس ہیں، 1-2 نہیں ہے. تو پتہ نہیں یہ کون سی بکس ہیں انہوں نے لگائی. تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے بھی تو اردو بازار سے لی ہوں گی، یا پھر انہوں نے کہاں سے لی، کیا خود سے چھپائی ہیں، کیا کیا ہے جو بکس نہیں ملی مجھے. تو ظاہر ہے اب مجھے وہ پھر مہنگا کورس ہی لینا پڑے گا وہاں سے، اسکول سے، اور شرمندگی جو ہے وہ الگ ہوگی کہ میں نے اتنا ان کو بولا کہ نہیں نہیں مجھے لکھ کے دیں، میں وہاں سے لے آؤں گی، مجھے سستا پڑے گا یہ اور وہ. آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شاپ والا مجھے جواب دے رہا ہے کہ وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. تو اسی وہاں کے چکر میں ہم نے اپنا پورا دن جو ہے وہ ضائع کر لیا. گھر کے کام چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر ہم لوگ پہنچے اردو بازار. اور اردو بازار کا یہ عالم ہے کہ جو شاپس کھلی ہیں وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا. یہ تو وہی بات ہے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. بس ہم بالکل خالی ہاتھ جس طرح گئے ہیں اسی طرح ہم لوگ گھر کو واپس آ گئے. تو یہ کیا معاملہ ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے. تو اب دیکھیں گے اگر پھر سے میں اردو بازار جا سکی تو پھر دیکھوں گی کہ فرق ہے اگر وہاں کا اور یہاں کا. تو پھر تو میں ہر سال ہی وہاں سے لوں گی، چاہے مجھے اتنی ہی خواری کرنی پڑے تو مجھے وہیں سے لینا ہوگا. اور یہ یہاں پہ مجھے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ 2 بکس ملی ہیں. یہ دیکھیں یہ 2 بکس ان کے پاس ملی. یہاں پہ میں کوئی پورا 1.5 گھنٹہ کھڑی ہوئی تو یہی بکس ملی ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ 2 بکس میں لے کے جاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ ان 2 بکس کا کیا کروں جب باقی کورس مجھے اسکول سے ہی لینا ہے؟ تو پھر اس خالی یہ 2 بکوں کا کیا کروں؟ اگر یہ 2 مجھے پہلے اسی شاپ سے مل جاتی تو باقی شاید میں پھر بھی ڈھونڈتی رہتی، اور یہ 2 بکس کے پیسے بھی میرے شاید ضائع ہی جاتے، کیونکہ اسکول والے کہتے کہ ہم نے تو پورا کورس دینا ہے. ایسے تو وہ نہیں دینے والے کہ وہ 2 بکس نہ دیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں پھر بھی میں کھڑی رہی کہ بھائی ڈھونڈ دیں ڈھونڈ دیں. یہاں پہ میں ہی پریشان نہیں تھی، یہ دیکھیں لوگ اس طرح سے موبائلوں میں پکس لے کے آئے ہوئے تھے بکس کی، اور کوئی 1 بکس کوئی 2 بکس اس طرح سے بس ڈھونڈ رہے تھے. والدین سب پریشان تھے. یہ ایک عورت کھڑی تھی میرے ساتھ جو کہ 1 بک کے لیے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں پوری مارکیٹ گھوم کے آ چکی ہوں. تو ان کے پاس اتنا رش تھا کہ یہ بات سن ہی نہیں رہے تھے کہ بھائی مجھے بتا دیں اور بکس ملیں گی تو میں رکی رہوں یا پھر میں گھر جاؤں. تو بس بات ہی نہیں سن رہے تھے کہ بتاتے ہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں. تو اسی بس بتاتے بتاتے میں نے کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اسی شاپ پہ میں نے اپنے جو ہے خراب کیے. اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں مجھے یہ بکس نہیں ملنے والی. تو جو 2 بکس تھی ملی مجھے، میں نے پھر وہ بھی چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں اب یہ بھی رکھ لیں بھائی، پھر ان کا کیا کروں گی میں جب اور کچھ نہیں مل رہا، تو پھر آپ یہ بھی رکھ لیں. تو یہ حال ہے والدین کا، اور یہ حال مجھے لگتا ہے ہر سال ہی ہوتا ہے. تو پہلے تو میں بچوں کی بکس اسی طرح سے اسکول سے ہی لے لیا کرتی تھی، لیکن اب سمی ساحل کی دفعہ جو ہے میں ذرا سوچ رہی تھی کہ چلو کچھ پیسے بچ جائیں مجھے، کیونکہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو وقت اور حالات کو دیکھ کر ہی چلنا پڑتا ہے. تو اسی لیے میں نے اردو بازار کا رخ کیا تھا کہ چلو کچھ فرق پڑ جائے گا. لیکن بات وہی ہے نصیب کی کہ جب نصیب ہی ہار جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. تو بس یہی سب کچھ میں نے بتانا تھا. بس ویڈیو تو میں نے بہت عرصے سے بنانا چھوڑ دی تھی، لیکن آج پھر مجھے لگا کہ نہیں مجھے اس پہ تو ایک ویڈیو ضرور ہی بنانی چاہیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. اتنا کوئی کیسے کسی کو پریشان کر سکتا ہے؟ والدین کس طرح، میں ہی نہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ اسی طرح پریشان کھڑے تھے.